100,000 pages is a niche. تو یہ ڈاگ فوڈ کی ایک نش ہے، اور آپ دیکھیں گے کہ جیسے جیسے آپ کا کی ورڈ لمبا ہوتا جائے گا آپ نش کے اندر جاتے جائیں گے، آپ سب سیٹ میں جاتے جائیں گے مارکیٹ کے. تو ڈاگ فوڈ ایک سپر سیٹ ہے فار ایگزامپل. تو ڈاگ فوڈ فار پپیز جو ہے وہ ایک جسے کہہ سکتے ہیں نش مارکیٹ ہے. اگر میں اسی طرح اس کو کہوں کہ نیچرل ڈاگ فوڈ فار پپیز ہے تو یہ صرف 6 پیجز رہ گئے. تو نیچرل ڈاگ فوڈ لکھنے فار پپیز لکھنے والے یہ صرف 6 پیجز رہ گئے. لیکن اگر میں فار پپیز اس میں سے نکال دوں اور تھوڑا مارکیٹ میں اور اوپر جانا چاہوں، اگر آپ سمجھیں کہ میں ڈرل کر رہا ہوں اوپر سے نیچے، اور اوپر ڈاگ فوڈ ہے اور سب سے نیچے نیچرل ڈاگ فوڈ فار پپیز تھا، تو میں کہیں درمیان میں نیچرل ڈاگ فوڈ کو اگر دیکھنا چاہتا ہوں تو اس کا مجھے دیکھیں 200,000 صرف 2 لاکھ ریزلٹ جو ہے وہ اس کے ملے. تو اس سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ کس طریقے سے مارکیٹ جو ہے وہ کی ورڈز کے لحاظ سے ڈسٹریبیوٹیڈ ہے. سب سے اوپر سب سے بڑی مارکیٹ ہے، خاص طور پہ اگر آپ صرف ڈاگ کے لیے سرچ کریں یا صرف فوڈ کے لیے سرچ کریں تو آپ دیکھیں گے کہ وہ 646 ملین پیجز ایسے ہیں جس کے اوپر فوڈ ہے. لیکن جیسے جیسے آپ نیچے اگر فار ایگزامپل آرگینک فوڈ لکھیں گے تو 26 ملین پیجز رہ گئے. آرگینک فوڈ فار ڈائبٹیز اگر لکھیں گے ڈائبٹیز کے لیے تو 3,860,000. تو دیکھا آپ نے جیسے جیسے آپ کا کی ورڈ لمبا ہوتا جاتا ہے ویسے ویسے ہی آپ کے نمبر آف پیجز کم ہوتے جاتے ہیں، کیونکہ اب آپ ایک سپر سیٹ سے ایک اس کے سب سیٹس کے اندر جانے لگتے ہیں. اور جیسے جیسے لمبا کی ورڈ ہوتا جائے گا یا کی فریز بھی کہہ سکتے ہیں کیونکہ اب یہ فریز بن گیا ہے، تو پھر وہ مزید چھوٹا نمبر آف پیجز آتے رہتے ہیں، کم نمبر آف پیجز آتے رہتے ہیں کیونکہ آپ مزید چھوٹے سب سیٹس میں جاتے رہتے ہیں. ان آرڈر ٹو اسٹارٹ اے بزنس آن لائن ہمارا فوکس ہمیشہ اس طریقے کے چھوٹے سب سیٹ پہ ہونا چاہیے. کیونکہ اگر آپ یہ دیکھیں، اگر میں صرف آرگینک فوڈ ہی لکھتا ہوں تو 26 ملین 3 لاکھ پیجز آتے ہیں. اور 26 ملین 3 لاکھ پیجز پہ اگر نیچرلی آپ نے کمپٹیشن کرنا ہے تو آپ کا ریزلٹ جو ہے وہ یہاں پہ پہلے 10 صفحوں کے اندر ہونا چاہیے، پہلے پیج کے فرسٹ 10 ریزلٹس میں ہونا چاہیے. بائی دا وے یہ جو ادھر آ رہے ہیں یہ تو ایڈورٹیزمنٹس ہیں، یہ نیچرل نہیں ہے. نیچرل سارے وہ ہیں جو اس سائڈ پہ ہیں. اور اس سائڈ پہ اگر آپ دیکھ لیں تو فرسٹ 10 ریزلٹس کے اندر آپ کو اگر آئے گا تو پھر کوئی نہ کوئی یہاں پہ آپ کی لنک پہ کلک کر کے آپ کی ویب سائٹ پہ جا سکے گا. اور جیسے کہ ہم نے بزنس ماڈل میں پڑھا کہ ٹریفک کہاں سے آتی ہے، نیچرل ٹریفک جو ہے وہ مینلی آپ کے سرچ انجن سے آتی ہے. تو ہمارا چیلنج یہ ہے کہ ہم ایک ایسی مارکیٹ ڈھونڈیں جو کہ جس میں ہم کمپیٹ بھی کر سکیں شروع میں، اور اس کمپٹیشن کی وجہ سے ہم یہ دیکھ سکیں کہ ہم فرسٹ 10 ریزلٹس میں اپنے آپ کو لے کے آ سکیں. اگر ہم فرسٹ 10 ریزلٹ یا فرسٹ 20 ریزلٹس میں بھی آ جاتے ہیں تو پھر ہمارے پاس یہ نیچرل ٹریفک آنا شروع ہو جاتی ہے. تو یہ ہمارا ایک چیلنج ہوگا اور ہم دیکھیں گے آگے جا کے کہ یہ کس طریقے سے کیا جاتا ہے. تو واپس ایجنڈا پہ چلتے ہیں. ہم ایجنڈا پہ تھے کہ کی ورڈز ایز مارکیٹ کیا ہوتے ہیں اور براڈ ورسز فریز کی ورڈز کیا ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہمیں ابھی دیکھنی ہیں. تو ایک اچھی مارکیٹ کیا ہوتی ہے؟ ایک اچھی مارکیٹ وہ ہوتی ہے جس کے اندر لوگوں کی پیشن ہو اس ڈیزائر کو فلفل کرنے میں. فار ایگزامپل ویٹ لاس ایک ایسی مارکیٹ ہے. ویٹ لاس کے اندر لوگوں میں پیشن ہوتا ہے اور ایک ریشنل ڈیزائر ہوتی ہے کہ بجائے کہ میں 6 مہینے اچھی طریقے سے ایکسرسائز کروں اور اپنی ڈائٹ کو ٹیک کیئر کروں، میں کوئی ایسا ڈائٹ پلان مل جائے یا مجھے ایسی کوئی میڈیسن مل جائے یا ایسی کوئی مشین مل جائے یا کوئی ایسی مجھے کراماتی قسم کی گولی مل جائے جو کہ مجھے اگلے 30 دن کے اندر اندر مجھے اسمارٹ کر دے. تو یہ ایک ریشنل پیشنیٹ ڈیزائر ہے لوگوں کے اندر. اور جب یہ ایسی ریشنل اور پیشنیٹ ڈیزائر ہوتی ہے تو پھر وہ ہم یہ دیکھ سکتے ہیں کہ کیا وہ پیسہ بھی خرچ کرنے کو تیار ہیں کہ نہیں. ایک اور چیز میں یہاں پہ
بتانا چاہوں کہ اسے اگلی جو چیز ہے وہ ہمیں یہ دیکھنی ہے کہ آیا ہمارے پاس ٹریفک بھی ہے کہ نہیں، کیا لوگ اس کے لیے سرچ بھی کر رہے ہیں کہ نہیں اس کے لیے. تو وہ یہ چیز جو ہے، یہ اس کے لیے جو ٹول ہے وہ میں آج آپ کو دکھانا چاہتا ہوں. تو سب سے پہلے جو اس کا ٹول ہے ٹریفک کا، اس کو میں ادھر لے آتا ہوں. آپ کو گوگل کا ایک ٹول بتاتا ہوں، google.com/adwords ADWORDS. جب آپ گوگل ایڈورڈز پہ جائیں گے تو یہاں پہ آپ، یہ گوگل کا ٹول ہے جو کہ ایڈورٹائزرز کے لیے انہوں نے بنایا ہوا ہے، اور یہاں پہ جا کے آپ کو وہ نمبرز بتاتے ہیں جن نمبرز کی بیس پہ آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ایکچولی کون سے ملک میں سے کون سی کی ورڈ کے لیے یا کی فریز کے لیے کتنی سرچز ہوتی ہیں. تو اگر آپ کا ای میل اکاؤنٹ ہے گوگل کے ساتھ تو آپ اپنا ای میل اکاؤنٹ اور پاسورڈ بھی دے سکتے ہیں، یا پھر آپ سیدھا نیچے آ کے یو کریٹ یور ایڈز کے اندر گیٹ کی ورڈ آئیڈیاز والے لنک کو کلک کر دیجئے. جب آپ اس کو کلک کریں گے تو آپ کا ایڈورڈ کا کی ورڈ ٹول کھل جائے گا. یہ گوگل ایڈورڈز کا کی ورڈ ٹول ہے. سب سے پہلے دیکھنے والی اس میں چیز یہ ہے کہ انہوں نے لکھا ہوگا یہاں پہ ریزلٹس آر ٹیلرڈ ٹو انگلش یونائٹیڈ اسٹیٹس، یعنی انگلش لینگویج میں سرچز اور یونائٹیڈ اسٹیٹس سے جو سرچز ہوں گی. تو فی الحال کیونکہ ہم اپنی مارکیٹ جو ہے ہم یونائٹیڈ اسٹیٹس کے لیے دیکھ لیتے ہیں تو ہم یہاں سے کر سکتے ہیں، ورنہ اگر آپ ایڈٹ کریں تو یہاں پہ آپ تمام ملک چوز کر سکتے ہیں، حتیٰ کہ آپ یہاں پہ اگر پاکستان کے لیے پی دبائیں تو پاکستان بھی اس میں شامل ہے، اور یہاں پہ لینگویجز میں یو کریں تو اردو بھی اس میں شامل ہے. فی الحال ہم اس کو انگلش ہی رکھتے ہیں، اور ہمارا ٹارگٹ جو ہے وہ یو ایس مارکیٹ ہے. تو اگر آپ 2-3 دفعہ یو ایس دبائیں تو یو کا بٹن دبائیں تو یونائٹیڈ اسٹیٹس آپ کا سلیکٹ ہو جائے گا. اس کے بعد نیچے آئیں تو انٹرفیس کے اندر سمپلی ہم نے اپنے ڈسکرپٹیو ورڈز اور فریزز دینے. تو ہم نے آرگینک فوڈ وہاں پہ سلیکٹ کیا تھا، تو آرگینک فوڈ کو ہم یہاں لکھتے ہیں. ہاں، ہمیں سینونیمز بھی گوگل دکھا سکتا ہے کہ آرگینک کے سینونیمز کیا ہوتے ہیں اور لوگ کیا یوز کر رہے ہیں، جو کہ شاید ہمیں نہیں معلوم. تو یہ ایک اچھا طریقہ ہے ریسرچ کرنے کے لیے. اس کے ساتھ آپ یہ کیپچا کوڈ دے دیں NQRFDE. آپ کے لیے کوئی اور کوڈ آئے گا، میرے لیے کوئی اور آ رہا ہے. تو اگر یہ ایک دفعہ نہ چلے تو دوبارہ اگلا کوڈ آ جائے گا، اس کو ٹرائی کر کے دیکھیے. گیٹ کی ورڈ آئیڈیاز. اب گوگل اپنی ڈیٹا بیس میں جا رہا ہے اور وہ آرگینک فوڈ کے لحاظ سے مختلف سینونیمز اور مختلف کی ورڈ سرچز بھی آپ کو دکھائے گا، بلکہ اور وہ آپ کو کچھ مزید ڈیٹا بھی دکھائے گا. اچھا، تو یہ ڈیٹا جو ہے یہ بڑا سمپل ڈیٹا ہے، اور اس سے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ یہ گلوبل منتھلی سرچ والیوم ہے کہ پوری دنیا میں گلوبلی کتنی سرچ والیوم ہے پر منتھ. اگر آپ چوز کالمز ٹو ڈسپلے میں جائیں تو اس میں شو لوکل سرچ والیوم کا بھی ایک ہے، تو آپ شو لوکل سرچ والیوم بھی کر دیں. ٹھیک ہے، تو اب ہمیں یہاں پہ اس کالم میں پتہ چل رہے ہیں کہ کون کون سے کی ورڈز ہیں، اور ان کی ورڈز کے ساتھ ایکسکیوز می، ان کی ورڈز کے ساتھ لوکل سرچ والیوم کیا ہے. لوکل سرچ کون سی ہے؟ جو کہ ملک ہم نے چوز کیا، اور ہم نے اوپر ملک جو ہے وہ یونائٹڈ اسٹیٹس چوز کیا ہوا ہے. تو یونائٹڈ اسٹیٹس کے اندر ہر مہینے 1,35,000 سرچز ہوتی ہیں. کوئی شخص جو ہے وہ گوگل کے پیج پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ آرگینک فوڈز لکھتے ہیں، اور گلوبلی جو ایوریج ہے وہ پر مہینہ پچھلے 12 مہینے کی جو ایوریج ہے وہ 1,10,000 ہے. اور آپ وہ ٹرینڈز یہاں پہ دیکھ بھی سکتے ہیں، اگست 2008 سے لے کے جولائی 2009 تک یہ ٹرینڈز ہیں، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگست کے مہینے میں کتنا تھا، ستمبر کے مہینے میں کتنا تھا. تو یہ اوپر نیچے ہوتا رہتا ہے، یہ دیکھیں. اور سب سے زیادہ جولائی میں لیٹسٹ جو ہے وہ ہمارے پاس وہ